مگر اللہ کے رسول نے پوری شب معراج کی گزر گئی اور کتنی مرتبہ اللہ نے یہی مانگو محبوب میں، تو نہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں مانگا، نہ حضرت امام حسن امام حسین کے بارے میں مانگا، نہ اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں مانگا۔ کیا تھا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، امت کے بارے میں، ہمارے بارے میں سرکار نے جتنی مرتبہ بھی اللہ نے کہا تو ہمارے بارے میں ہے، رب تو میری امت کو میرے حوالے کر دے، مجھے ان کا سفارشی شفاعتی بنا دے، شفاعتی بنا دے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے محبوب تمہاری آدھی امت کو میں نے بخش دیا۔ سرکار پھر بھی اے اللہ تو مجھے ان کا سفارشی بنا دے، اے اللہ تو مجھے ان کا سفارشی بنا دے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے محبوب قیامت کے دن تمہاری امت کے بارے میں تجھے راضی کر لوں گا، راضی کر لوں۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہی تمہارا رب تمہیں راضی کر لے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مسلمانوں یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، اور اللہ نے اپنی اس آخری امت کو ایسی راتیں عنایت فرمائی ہیں کہ اب آخری عشرے میں اگر تم عبادت کرو تو ہر رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر رات اللہ کے جلوے عام ہیں۔ کوئی رات بھی اس مہینے میں ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں کہ اللہ کی بارگاہ کے دروازے بند ہو، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پکار پکار کر کہتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اللہ اسے مغفرت دے دے، یعنی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہے کوئی دونوں جہان کی نعمتیں سعادتیں مانگنے والا کہ اسے سعادت برکتیں دے دی جائیں، ہے کوئی علم کا مانگنے والا کہ اسے علم و شعور عنایت فرما دیا جائے، ہے کوئی معرفت کا چاہنے والا کہ اس کے دل کو معرفت کے نور سے منور و مجلہ کر دیا جائے۔ سلمانوں پوری رات یہی ندا لگاتے رہتے ہیں، فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں۔ تو دن لہب میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کیا اچھا اس شعر میں تنبیہ کی ہے نوجوانوں کو، نئی نسل کو، خیر بوڑھوں سے تو نہیں ہو پاتی عبادت، مگر اللہ نے تمہیں جو ہے جوانی کی اور جان کی تندرستی کی نعمت دی ہے، تو پھر ان راتوں کو مسلمانوں ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان کوئی اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، فضیلت سمجھیے جوانوں کی، نوجوانوں کی عبادت کی فضیلت۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جوان لڑکا کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گڑ گڑانے اور توبہ کرنے کے سبب سے اس گاؤں کے، اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ 40 دن تک مسلمانوں، ایک نے توبہ کی 40 دن تک قبروں سے عذاب اٹھا لیا، بستی سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس لیے موبائل کے لوڈو کو بند کر دو، پب جی کو بند کر دو، اور بھی جو نے کیا کیا کھیل ہیں یہ تو میں نہ جانتا۔ بہرحال یہ آخری عشرہ ہے، ایک ہفتہ کی بات ہے، اس ہفتے میں ذرا اپنے رب کو راضی کر لو، رب کو راضی کر لو مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ کے سامنے تم جھک جاؤ اور مسجدوں کو آباد کر دو۔ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو آباد فرما دیتا ہے، اور جس کا دل آباد ہو گیا اس کے لیے دونوں جہان کی نعمتیں ہیں۔ یہ دل کا معاملہ ہے مسلمانوں، دل کا معاملہ ہے۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جس کے دل میں سختی آ گئی تو وہ ہر ایک بھلائی سے، ہر ایک خیر سے محروم ہو جاتا، اور جس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے تو یہ سمجھ لو وہ ساری بھلائیوں سے، ساری خیر سے جو ہے بھر جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں نور ایمان جلوگر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ ہے۔ پیر کے دن بھائی دیکھو